اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ہدایت کے لیے دو چیزیں آئیں، نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ اب یہ جو نور ہے وہ امام المبین ہے، اور جو امام المبین ہے وہ کتاب مبین کی شان ہے، کہ جس کی گواہی من عندہ علم الکتاب ہے، کہ جو سراپا نور ہے، کہ جس کی قندیلیں کبھی گل نہیں ہوتی، وہ ایسا چراغ ہے کہ جس کی لو کبھی خاموش نہیں ہوتی، وہ ایسا دریا ہے کہ جس کی گہرائی کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا، وہ ایسا حق و باطل کی پہچان کرنے والا ہے کہ جس کی دلیل کبھی کمزور نہیں پڑتی، وہ ایسا بیان کرنے والا ہے کہ جس کے ستون کبھی گرائے نہیں جا سکتے، وہ سراسر شفا ہے، اس سے علم کے چشمے پھوٹتے ہیں اور دریا بہتے ہیں، وہ ایسا حوض ہے کہ جسے پانی بھرنے والے کبھی کم نہیں کر سکتے۔ تو کنیزان فاطمہ زہرا، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں پروردگار نے کیا کہا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ہدایت کے لیے دو چیزیں آئیں، نور آیا اور روشن کتاب آئی، یعنی پہلے پروردگار عالم نے سمجھانے والے کو بھیجا اور پھر روشن کتاب قرآن مجید کو نازل کیا۔ عزیزان محترم، مثال کے طور پر ابھی ہمیں کسی چیز کا عالم ہونا ہو، مان لیجئے کہ اگر ہمیں ابھی انگلش سیکھنی ہو یا عربی سیکھنی ہو یا کسی بھی سبجیکٹ میں ایکسپرٹ ہونا ہو، تو ہم کس سے رابطہ قائم کریں گے؟ کہا کہ ہم اس کے پاس جائیں گے کہ جو اس چیز کا عالم رہ چکا ہو، یعنی ہم اس سے رابطہ قائم کریں گے کہ جو اس سبجیکٹ کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہو۔ تو پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس ہدایت کے لیے دو چیزیں آئیں، نور آیا اور روشن کتاب آئی، یعنی پہلے پروردگار نے سمجھانے والے کو بھیجا اور پھر روشن کتاب بھیجی۔ یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتی ہے اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچائے گی، کہ ایک مرتبہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبرستان سے گزر رہے تھے کہ راستے میں چلتے چلتے ایک ایسی قبر کے پاس پہنچے کہ جہاں پر رسول نے حکم دیا، اپنے صحابیوں سے کہا کہ سب یہاں سے تیزی سے گزر جاؤ، کیونکہ اب رسول کا حکم تھا تو سبھی لوگ وہاں سے تیزی سے گزر گئے، لیکن لوٹتے وقت اسی مقام پر آئے اور رسول نے حکم دیا کہ سب آہستہ چلو۔ تو پہلے رسول نے یہ حکم دیا تھا کہ سب تیز چلو، تو رسول کے حکم سے سب تیزی سے گزر گئے، لیکن لوٹتے وقت اسی مقام پر آئے تو رسول نے حکم دیا کہ سب آہستہ چلو۔ اب جیسے ہی رسول نے یہ حکم دیا، بس صحابی سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ابھی جب ہم ادھر سے گزرے تھے تو آپ نے تیز چلنے کا حکم دیا تھا اور اب آہستہ چلنے کو کہہ رہے ہیں۔ تو رسول جواب دیتے ہیں کہ دیکھو، جب ہم اس قبرستان سے اس قبر کے پاس سے پہلے گزرے تھے، صاحب قبر پر عذاب نازل ہو رہا تھا، اب رحمت الہی نازل ہو رہی ہے۔ تو صحابی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو رسول جواب دیتے ہیں کہ سنو، صاحب قبر کا ایک بچہ ہے کہ جو آج اپنے استاد کے سامنے گیا اور دو زانو ہو کر بیٹھ گیا، اور اس کے استاد نے کہا کہ کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس بچے نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ پروردگار کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ جس کا بچہ مجھے رحمان و رحیم کہے اس کے باپ پر میں عذاب نازل کروں۔ تو کنیزان فاطمہ زہرا، یہ ہے قرآن مجید کی برکت
کہ جسے اپنے لبوں پر جاری کرنے سے، جسے پڑھ لینے سے، قرآن مجید کی تلاوت کر لینے سے صاحب قبر سے عذاب ختم ہو گیا اور رحمت الہی نازل ہو رہی ہے۔ اور میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتی ہے اور یقیناً آخرت میں بھی فائدہ پہنچائے گی۔ میں نے کہا کہ فائدہ پہنچاتی ہے، لیکن یہ کب فائدہ پہنچائے گی؟ کہا کہ یہ کتاب ہمیں جب فائدہ پہنچائے گی کہ جب ہمارے دل میں محبت اہل بیت علیہم السلام موجود ہو، کہ جب ہمارے دل میں علی کی محبت موجود ہو، کہ ایک مرتبہ ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، قمبر ساتھ میں ہے، کہ چلتے چلتے ایک خاری کا مکان پڑا اور وہاں سے بہت ہی اچھی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، قرأت کی آواز آ رہی تھی۔ اب جیسے ہی یہ آواز جناب قمبر کے کان میں گئی، بس جناب قمبر ٹھہرے اور کہا کہ اے مولا، کتنی اچھی قرأت کر رہا ہے، تھوڑی دیر ٹھہر کر سن لیتے ہیں۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اے قمبر، دیکھو اسے قرآن کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اب یہ کہہ کر مولا کائنات آگے بڑھ گئے۔ عزیزان محترم، آپ کے سامنے ایک بات بیان کرتی چلوں کہ جب جنگ نہروان ہوئی اور جب لوگ مولا کائنات کی تلوار سے قتل کر دیے گئے، واصل جہنم مولا کائنات نے سب کو کر دیا، اور جب رات ہوئی تو مولا کائنات سب کے سرہانے جاتے تھے اور جا کر یہ سوال کرتے تھے کہ یہ بتاؤ کہ تم نے ایسا کیوں کیا کہ جو تم میری تلوار سے مارے گئے؟ کہ چلتے چلتے ایک ایسی لاش کے پاس پہنچے جہاں پر مولا کائنات نے کہا کہ اے قمبر، اس لاش کو پہچانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ تو جناب قمبر کہتے ہیں کہ اے مولا، میں کیا جانوں یہ کون ہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون ہے۔ تو مولا کائنات جواب دیتے ہیں کہ اے قمبر، یہ اسی قاری کی لاش ہے کہ جس کی آواز سن کر تم ٹھہرے تھے اور تم نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ اے مولا، یہ کتنی اچھی قرأت کر رہا ہے، تھوڑی دیر ٹھہر کر سن لیتے ہیں۔ اور اے قمبر، میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ اے قمبر دیکھو، اس سے قرآن کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، یہ اسی قاری کی لاش ہے کہ جس کے لیے میں نے تم سے بیان کیا تھا۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے مولا کائنات کہ جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ اے قمبر دیکھو، اسے قرآن کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، تو گویا اسے قرآن نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جسے پروردگار عالم نے رسول کے قلب پر نازل کیا۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے لیے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا کہ دیکھو یہ وہ کتاب ہے کہ جسے میں نے عربی میں نازل کیا۔ عربی میں اس لیے نازل کیا تاکہ تم عقل مند ہو سکو، تاکہ تمہیں ہدایت مل سکے۔ پروردگار کا یہ جملہ کہ میں نے عربی میں اس لیے نازل کیا، یہ جملہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ پروردگار چاہتا تو اس قرآن مجید کو، اس محکم کتاب کو کسی بھی زبان میں نازل کر سکتا تھا، لیکن پروردگار عالم نے اسے کسی بھی زبان میں نہیں نازل کیا سوائے عربی کے۔ کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ میں نے اس کتاب کو عربی میں اس لیے نازل کیا تاکہ تمہیں ہدایت مل سکے، تاکہ تم عقل مند ہو سکو۔ اور ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام قرآن کی شان میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک یہ کتاب قرآن مجید روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اس میں کفر و نفاق، ہلاکت اور گمراہی جیسی بڑی بڑی بیماریوں کی شفا پائی جاتی ہے۔ تو قرآن کو وسیلہ بناؤ اور اپنے پروردگار سے مدد مانگو۔ بے شک یہ کتاب روز حساب اپنے پڑھنے والوں کے لیے پروردگار سے دعا کرے گی اور یہ شفاعت قبول ہوگی۔ ناظرین، پھر سے آپ کے سامنے کسی اور موضوع پر گفتگو ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔